بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پونڈر۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ برٹش پرائم منسٹر کا پروٹوکول کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو 1981 میں جب میں پہلی دفعہ لندن گیا تو جو لوگ تو جن کے رشتہ دار ہیں وہاں پہ وہ تو جا کے اسٹیٹ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو پھر چھٹی والے دن یا کسی وقت ان کو گھماتے پھراتے ہیں۔ لیکن جو ٹورسٹ جاتے ہیں، میں چونکہ ٹورسٹ تھا، جب ٹورسٹ جاتے ہیں تو وہ ایک بس کا ٹور لیتے ہیں، تو اسی طرح میں نے بھی بس کا ٹور لیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم وہاں پہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے، ہاؤس آف کامنز، وہاں پہ گئے۔ اس کے بعد ہم نے وہاں سے انہوں نے ہمیں کچھ تھوڑا سا بریف کیا، اندر تو نہیں گئے، باہر سے ہی انہوں نے ہمیں بریف کیا۔ اور اس کے بعد ویسٹ منسٹر ہال جو تھا وہاں پہ وہ لے گئے، وہاں پہ انہوں نے کچھ بتایا۔ تو یہ تو وزٹ کی چیزیں تھیں، تو اس سے تو بس ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا اور آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد وہ ہمیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لے کے آئے، کیونکہ اس وقت وہاں پہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے، جنہوں نے گئے ہوئے ہیں یا جو ایون یہ ابھی آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویڈیو میں یا فوٹو میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی درمیان میں سڑک ہے، دوسری طرف جو ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا چھوٹا سا دروازہ ہے اور ایک طرف جو ہے فٹ پاتھ ہے۔ تو فٹ پاتھ کے اوپر جتنے بھی ٹورسٹ ہوتے ہیں یا جو بھی کوئی وزٹر ہوتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کھڑے ہو گئے اور اتنے میں برٹش پرائم منسٹر اس وقت تھی مارگریٹ تھیچر، تو وہ باہر نکلیں۔ انہوں نے کچھ فائلیں جو تھیں خود اٹھائی ہوئی تھیں، ان کے پیچھے ان کا اے ڈی سی تھا اور اس نے ایک بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک کار جو تھی وہ سامنے لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے خود ہی اس کا دروازہ کھولا۔ ڈرائیور جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا رہا، انہوں نے اپنا خود دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئے، اور اے ڈی سی جو تھا وہ سامنے جو فرنٹ سیٹ ہے اس کے اوپر ڈرائیور کے ساتھ جو ہے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد صرف ایک موٹر سائیکلسٹ تھا جو کہ وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جو ان کو لیڈ کر رہا تھا، اور وہ اس وقت ہاؤس آف کامنز میں جا رہی تھیں سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ اب یہ ہمیں جو وہ ٹورسٹ جو ہمارا گائیڈ تھا اس نے ہمیں بتایا کہ جی یہ ابھی ہاؤس آف کامنز میں جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت حالانکہ IRA جو تھی، یہ خود جو آئرش ریپبلکن آرمی جس کو کہتے ہیں، یہ خود بہت ایکٹیو تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو پروٹوکول تھا وہ بس اتنا ہی تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنا پروٹوکول بہت زیادہ کریں شاہانہ، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی جو پبلک ہے، جو ٹیکس پیئرز ہیں، وہ اس کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، شعور رکھتے ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، اپنا جو رائٹ ہے اس کو وہ منوانا جانتے ہیں۔ دوسری اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں ہائیڈ پارک میں لے گئے، اور ہائیڈ پارک جو لوگ جانتے ہیں تو وہاں پہ ایک سپیکرز کارنر ہے، تو وہاں پہ لے گئے۔ وہاں پہ مختلف قسم کے سپیکرز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے جو آڈینس ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جتنا اس سپیکرز کی بات میں وزن ہوگا اتنے ہی اس کے آڈینس ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ ہر چیز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس وقت وہ کوئین کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، یا آج کل وہ کنگ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ باقی وہ جتنے بھی حکومت ہے یا حکومت کے ادارے ہیں یا باقی جو لوگ ہیں ان کو وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹاپک ہوتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک سپیکر جو ہے وہ کہنے لگا، یو ایشین وائی یو ہیو کم ہیئر، یو ہیو لیفٹ دی سن دیئر، یو کم ہیئر اینڈ لیٹ اس گو دیئر فار دا سن، یعنی ہمیں سورج کے لیے وہاں پہ جانے دیں، آپ وہاں سے سورج وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے ہو اور خود ادھر آ گئے ہو، تو ہمیں وہاں پہ جانے دیں، ہم سورج کی کو انجوائے کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ۔ تو بہرحال وہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ یو کین سے نقطہ نظر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک بات میں کرنا چاہوں گا، جو کہ وہ وزٹ تو نہیں ہے، گو کہ ہم بکنگم پیلس بھی گئے، ٹرافالگر اسکوائر بھی گئے، باقی جگہوں کے اوپر بھی گئے، لیکن وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ میوزیم جو ہے برٹش میوزیم، اس میں بھی گئے، لیکن جو ایک بات ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت
ایک وہاں پہ لنڈن میں آرٹ گیلری بنی تھی. تو یہ بات کی بات ہے، یہ کوئی تقریباً 84 میں یہ ہوا جب دوسری دفعہ جو ہے وہ آئی، یا تیسری دفعہ میں وہاں پہ گیا. تو وہاں پہ اس آرٹ گیلری جو تھی اس کا افتتاح کیا پرنس چارلس نے. تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کا کوئی کوالٹی کنٹرول ٹھیک نہیں ہے، کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا اس کو ڈیمالش کیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ نئی بنائے اور دوسری کوئی فرم جو ہے وہ بنائے. تو اس کے اوپر جو ہے جس طرح ہر جگہ پہ ہوتا ہے میڈیا میں اور باقی جگہوں پہ شور مچ گیا کہ نہیں جی وہ تو جو فرم ہے اس کا تو بٹھا بیٹھ جائے گا اور وہ اس کو آپ جرمانہ کر دیں، اس کو کوئی ڈیویشن دے دیں. اس نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، کوالٹی کنٹرول کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو یہاں تک یہی چیز ہے جو ہم نے ٹی وی کے اوپر جو ہے دیکھی، اس کے بعد پتہ نہیں اس کو ڈیویشن دی گئی یا گرایا گیا یا دوبارہ بنی ہے، جو بھی ہے. لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو پرنس ہے اس نے کہا کہ جی نہیں، ہم کوالٹی کنٹرول کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پڑھی لکھی قومیں ہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، جو میڈیا ہے، فری میڈیا، اس کی پری ریکویزٹ ہیں کچھ، اور وہ پری ریکویزٹ ہیں ریسپانسبلٹی اینڈ ایجوکیشن. اسی طرح جو ڈیموکریسی ہے اس کی بھی پری ریکویزٹس ہیں، اور وہ پری ریکویزٹس ہیں کہ جو عوام ہے وہ تعلیم یافتہ ہونی چاہیے، باشعور ہونی چاہیے، اور فری میڈیا جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج میں نے آپ سے یہ باتیں کرنی تھیں. تو اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہے تو اس کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آپ سے ہوتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.